الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل چند ایسے واقعات روایات سنیں گے جو بہت زیادہ مشہور ہیں، جو بیان کیے جاتے ہیں، جو ان پڑھ مقررین، جو نام کے مقررین ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں، جن کا ثبوت کسی مستند کتاب سے نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی فٹیچر مولوی کی کتاب میں اس کا ثبوت مل جائے، لیکن کسی مستند کتاب سے ان واقعات کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ واقعات کسی مستند عالم کی کتاب سے ثابت نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم کل ایسے 5 روایات سماعت کریں گے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی واقعہ کا جو خلاصہ ہے، نفس واقعہ انشاءاللہ عز و جل میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بتلاؤں گا کہ یہ واقعہ بیان تو کیے جاتے ہیں لیکن ان کی اصل نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ بیان کیے جاتے ہیں مگر یہ ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ بتاؤ کہ تم وحی کہاں سے لاتے ہو؟ اے جبرائیل، مجھے یہ بتلاؤ تم وحی کہاں سے لے کر کے آتے ہو میرے پاس؟ تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے، ایک پردہ ہے، اس پردے کے اندر سے آواز آتی ہے، تو جو آواز آتی ہے میں سن کر کے آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں، جس چیز کا مجھے حکم دیا جاتا ہے میں وہ چیز بجا لاتا ہوں، وہ کام کر لیتا ہوں۔ تو نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کبھی تم اس پردے کے اندر گئے ہو؟ کبھی تم دیکھے ہو کہ اس پردے کے اندر کون ہے؟ کبھی تم جانتے ہو، سنے ہو کہ وہ جو پردے کے اندر ہے وہ کون ہے اور کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، میری مجال کیا کہ میں اس کے اندر جاؤں؟ تو نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل ایسا کرو، اس مرتبہ تم اندر جانا اور دیکھنا کہ اندر کون ہے۔ تو حضرت جبرائیل جب جاتے ہیں اور اس مرتبہ اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پردے کے اندر بھی نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، یعنی پردے کے اندر بھی خود نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر میں امامہ ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کی کچھ اصل نہیں ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس طرح واقعہ بیان کرنا سراسر غلط ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو کہ غلط ہے، اور چند روایت ایسے بیان کرتا ہوں جو کہ درست نہیں ہے۔ اس طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب سیر کر رہے تھے، جب سیر کرتے ہوئے آپ گئے اوپر، جب آپ کو جنت کے باغات اور جنت کی نعمتوں کو دکھلایا گیا، اور جب آپ کو جہنمیوں کے عذاب دکھلائے گئے، اسی دوران آپ کو آپ کے والدین کا عذاب بھی دکھلایا گیا۔ یعنی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو معراج کی رات عذابات وغیرہ دکھلائے جا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے عذاب کو بھی آپ کو دکھلایا گیا، آپ کے والدین پر کیا عذاب ہو رہا ہے اسے بھی آپ کو دکھلایا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں اپنے والدین کو بچا لیں، آپ اگر چاہیں اپنے والدین کو عذاب سے بچا لیں اور انہیں نجات دلا دیں، اور اگر چاہیں تو اپنی امت کو بخشوا لیں۔ یعنی 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، یا تو اپنے والدین کو بچائیں یا امت کو بچائیں،
تو نبی مکرم شفیع معظم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اختیار کیا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ میری امت بچ جائے اور میرے والدین اگرچہ عذاب میں رہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ واقعہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے، اس لیے کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، نبی مکرم شفیع معظم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین الحمدللہ مومن تھے، بلکہ مومنوں کے سردار تھے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ثابت کیا ہے، دیگر ائمہ نے بھی ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل میں کوئی بھی کافر نہیں آیا، یعنی جس پشت سے ہوتے ہوئے آپ آئے ہیں اس درمیان کوئی بھی کافر نہیں آیا، سب کے سب مومن رہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین پہ عذاب ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر جو ایک کافر ہے اگر وہ خوشی سے باندی کو آزاد کر دیتا ہے، تو جس دن وہ آزاد کیا تھا جس انگلی کے اشارے سے، اس آزاد کرنے کی وجہ سے ایک کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ ابو لہب کا جو مشہور واقعہ ہے، یہاں محل نہیں ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک انگلی کے اشارے سے آزاد کرنے کی وجہ سے۔ اور وہ آزاد کیا تھا جو اس وجہ سے نہیں کہ یہ نبی پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے بھتیجے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں ایک باندی آزاد کیا تھا، اس کا صلہ یہ ملا کہ اسے جہنم کے عذاب میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، تخفیف ملتی ہے۔ تو وہ ایک کافر ہے، کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور وہ بھی جو آزاد کیا تھا نبی سمجھ کے نہیں، نبی کی پیدائش کو سمجھ کے نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اور یہ تو ان کے والدین ہیں جن کے پیٹ میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ماہ رہے، اور جن کے نطفے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہنم میں ہو؟ نعوذ باللہ۔ اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے، جمہور علماء کا، کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے قبر سے اٹھا کر کے کلمہ پڑھائے ہیں، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے اس ایمان والدین مصطفیٰ پر مستقل کئی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ خیر، یہ واقعہ سراسر غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ واقعہ سراسر غلط ہے۔ احکام شریعت میں یہ واقعہ اس کے غلط ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے ایک واقعہ کہ جب شب معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو رہے تھے، معراج کی رات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ لیا، یہ وعدہ فرمایا کہ اے میرے مولا، جب بروز قیامت تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب بروز قیامت تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو جو مسلمان ہوں گے تو ان کی قبروں کے پاس اسی طرح براق بھیج دینا، یعنی ہر ایک مسلمان کی قبر کے پاس اسی طرح کا براق بھیجنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اللہ سے یہ وعدہ لیا، کب؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر شب معراج میں سوار ہو رہے تھے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، یہ واقعہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہیں سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے زنبیل ارواح چھین لیے، یعنی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے زنبیل ارواح چھین لی، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جو ملائکہ میں جو رسول ہیں یہ عام اولیاء سے افضل ہیں، تو غوث پاک سے بھی حضرت عزرائیل جو ہیں یہ افضل ہیں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ حضرت عزرائیل سے یہ چھین لیں، زنبیل ارواح چھین لیں۔
اور یہ واقعہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ واقعہ کو بیان نہ کیا جائے۔ جو بیان کرتے ہیں تو ان سے وہیں پکڑ کے پوچھیں کہ آپ کہاں پڑھے ہیں، اگر ہمت ہے تو جواب دیں، خالی بیان کرنے سے نہیں ہوتا۔ نیز ایک روایت بیان کی جاتی ہے، آخری روایت انشاءاللہ ہم سنیں گے، وہ بیان کی جاتی ہے کہ میدان کربلا میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، اور اسی وجہ سے لوگ مہندی وغیرہ لگاتے ہیں۔ میدان کربلا میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے ہوئی، اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور مہندی اسی وجہ سے لوگ لگاتے ہیں۔ اس واقعے کے بھی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی میدان کربلا میں جب سب غم کی حالت میں مبتلا تھے، جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت شادی کی فکر پڑی تھی انہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو اس پر ذمہ ہے، اس پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ حوالہ دے۔ بغیر حوالے کے تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر کہیں پہ بھی کسی بھی واقعے میں آپ کو شک ہو کہ یہ واقعہ شاید اس طرح نہیں ہے یا پھر کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے، تو جو بیان کرتا ہے اس سے حوالہ مانگ سکتے ہیں بھائی، اور کیونکہ عالم کے علاوہ دوسرے کو بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یا پھر وہ اچھی طرح کتاب دے کے بیان کرے، ورنہ پھر جو کتاب سے پڑھا ہے اچھی طرح یاد ہے اسے بیان کرے۔ اگر کوئی بیان کر رہا ہے جو کتاب سے پڑھا ہے، بیان کر رہا ہے تو درست ہے، صحیح ہے۔ ہاں اگر آپ حوالہ مانگ رہے ہیں، نہیں دے رہا ہے، تو پھر بتلائیں اس کو، لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس کو منع کریں کہ وہ بیان نہ کرے۔ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور خرافات سے، غلط واقعات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مقررین کو ہدایت دے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔